پاس ہیں تو اللہ تم سے خوش ہے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اللہ خوش نہیں ہے. یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، جسے آپ انگلش میں ہوم لیس آدمی کہتے ہیں. دنیا کی سب سے کامیاب ترین شخصیت، گھر تک نام کی چیز نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں وقت نہیں گزارا، پتھر پیٹ پہ نہیں باندھے. کوئی انسان کسی کو دیکھے غار میں رہ رہا ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو پتوں کے علاوہ، اسے کامیاب کہے گا کوئی؟ نہیں. لیکن قرآن نے کن چیزوں کو کامیابی بتایا ہے، کن چیزوں کو ناکامی بتایا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ ہے ہدایت، یعنی اپنی سوچ بدلنا. اصل چیز ہدایت میں کیا ہے؟ اپنی سوچ بدلنا. ہمارے ہاں یا تو سارا زور ہے عبادت پر سوچے بغیر، یا سارا کا سارا زور ہے علم پر سوچے بغیر. دونوں چیزیں سوچے بغیر، یعنی آپ معلومات بہت ہیں آپ کے پاس، سوچا کبھی نہیں ہے بیٹھ کے. دین کے اصل مطالبوں میں سے کیا ہے؟ سوچنا. ہدایت کا اصل مقصد کیا ہے؟ سوچنا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے تمہیں عربی قرآن اس لیے دیا تاکہ تم سوچ سکو، اس کے بارے میں سوچو، اپنی عقل استعمال کرو. یہ قرآن کے مقاصد میں سے ہے. تو آج جو میں اعلیٰ ہدی من ربہم کے بارے میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اس سلسلے میں ایک بنیادی سی بات ہے، لیکن ایک اس طرح سے کہنے کی ایک پرنسپل ہے، ایک قاعدہ ہے. اگر اس قاعدے کو آپ سمجھ جائیں تو پھر باقی قرآن آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اصل میں قرآن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. آپ کی شخصیت میں، انسان کی شخصیت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اپنے اندر ڈالنی ہے، اپنے اندر لانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی مختصر سی لسٹ ہے وہ بنا دی ہے قرآن میں، اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے. اگر آپ کو اس لسٹ سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو کسی بھی آیت